بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی پیشگی کہ ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے، اس کورس کا نام تفہیم القرآن ہے، اور اس تفہیم القرآن کے کورس کے اندر ہم قاعدہ اور ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم کے حوالے سے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اور میں اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ آج اس کی پہلی قسط اور پہلا سبق آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1، پہلا سبق۔ اس کا نام حروف مفردات ہے۔ پھر حروف مفردات کی تھوڑی سی تعریف کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ حروف مفردات کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی، ہم اس کو اردو میں حروف تہجی بھی بولتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عربی ہے اس لیے ہم اس کو حروف مفردات کی طرف یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی ہمارے یہاں اردو میں ہم الف بے تے ٹے سے اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو عربی تلفظ کے اندر پڑھنا ہے، عربی لہجے کے اندر پڑھنا ہے، اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، جیسے بے تے سے وغیرہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو با تا ثا ہا خا اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر ان 29 حروف میں سے جو ہم نے الف سے لے کے یہاں تک یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس 29 حروف میں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ایسے حروف بھی ہیں جن کا کلر بلیک نہیں ہے بلکہ کلر چینج ہے۔ تو ان 29 حروف میں سے یہ جو حروف ہیں، ان حروف کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ ان حروف کے بارے سے اور ان حروف کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ تو آئیے دیکھیے، یہ فرما رہے ہیں کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اب وہ 7 حروف خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، یہ وہ 29 حروف ہیں۔ 29 حروف میں سے جو 7 حروف ہم نے نکالے ہیں الف سے لے کے یا تک میں سے 7 حروف خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہم نے زبانی یاد کرنے ہیں اور اس کا تلفظ موٹا کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ حروف موٹے پڑ جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کی ترکیب، پہلے شروع کے 3 حروف کو یاد کریں، خا، صاد، ضاد۔ جب یہ 3 حروف یاد ہو جائیں تو پھر اگلا حرف 2 حرفوں کو ملا لیجئے، طا، ظا۔ جب یہ 5 حروف یاد ہو جائیں تو ان کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا۔ پھر جب یہ 5 حروف اچھے سے یاد ہو جائیں تو آخری 2 حروف کو بھی ملا لیجئے، غین، قاف۔ تو یہ 7 حروف ہمارے کو اس طرح بآسانی یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ان 7 حروف کی جو پڑھنے کی ترکیب ہے اس کو اس طرح ہے کہ یہ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی آ جائیں اور کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہوں، کنڈیشن سے مراد یہ متحرک یعنی زبر زیر پیش والے ہوں، تنوین والے ہوں، تجدید والے ہوں، تو یہ جس بھی صورت میں آئیں گے اس صورت کے اندر اس کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا رہے گا۔ یہ 7 حروف قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں انہیں ہم موٹا ہی پڑھیں گے۔ پھر اب الف سے لے کے یا تک پڑھتے ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کو اس میں نوٹ ڈاؤن کرنے کا کہوں آپ اسے ایک جگہ تحریر کر لیجئے، اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا،
ظا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب ان 29 حروف نے آپ میں اس کے اندر 7 حروف نکالے کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف جو ہم نے ابھی پڑھے تھے خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف وہ تھے جنہیں ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب کچھ حروف اور ہیں جنہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اچھا، جن حروف کے اوپر میں نشان لگاؤں گا وہ نشان والے حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی لائن کے اندر چوتھا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ پھر چوتھے حرف کے بالکل نیچے والا یعنی 8واں حرف، دوسری لائن کا چوتھا حرف، اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پھر چوتھی لائن میں دوسرا حرف، 1 2 اور یہ 3 حروف، ان 3 حروفوں کو پڑھتے وقت یاد رکھیے گا کہ ان کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ بغیر سیٹی والے حروف ہیں، ان کا نام حروف لساویہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو یاد اس طرح کریے کہ یہ حروف جب بھی قرآن مجید میں آئیں گے، ان کو پڑھتے وقت، ان کا تلفظ کرتے وقت، ادائیگی کے وقت ہمارے زبان سے اور ہمارے منہ سے سیٹی نہیں نکلنی چاہیے۔ جیسے ہم سین پڑھتے ہیں تو ہماری سیٹی آتی ہے، زا پڑھتے ہیں تو سیٹی آتی ہے، صاد پڑھتے ہیں تو سیٹی آتی ہے، کیونکہ یہ سیٹی والے حروف ہیں۔ تو ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ان سے ملنا نہیں چاہیے، ان کی آواز اور ان کی آواز آپس میں میچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ الگ حرف ہے، یہ الگ حرف ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کا تلفظ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے تلفظ کرتے وقت جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان تینوں حروف کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے۔ اب ان نوٹ ڈاؤن کرنے والے حروف میں سے آپ نے ان کو پڑھتے وقت کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے سیٹی نہیں آئے گی۔ آپ ان کو جب پڑھیں گے تو آپ کی جو زبان ہے نا، اس زبان کا کنارہ یعنی جو ہماری زبان کی نوک ہوتی ہے، اس زبان کے نوک کو، کنارے کو، جو ہمارے اوپر کے دانت ہیں اس کے نچلے حصے پر لگائیں گے، بالکل کنارے پر جہاں دانتوں کا کنارہ ہے۔ آپ پڑھتے وقت جب زبان کو دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے اوپر والے، تو انشاءاللہ العزیز یہاں سیٹی نہیں آئے گی۔ چلیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سا، آپ بھی پڑھ لیجئے ساتھ مل کر۔ سا، ذال، وا۔ یاد رکھیے گا جب آپ اپنی زبان کے کنارے کو اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی ادائیگی کے وقت سیٹی نہیں نکلے گی۔ بس اس چیز کا خیال کریں گے تو یہ سیٹی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ را، ذال، وا، ٹھیک ہے؟ یہ 29 حروف میں سے پہلے ہم نے 7 حروف پڑھے جو موٹے پڑ جاتے ہیں، ان کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حروف مستعالیہ ہوتے ہیں، انہیں اچھے سے یاد کریے۔ جب وہ 7 حروف آپ کو اظہر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، تو آپ ان 7 حروف کے بعد ان 3 حروف کو یاد کر لیجئے۔ سا، ذال، وا۔ یہ 7 حروف، یہ 3 حروف، یہ 7 اور 3 یہ 10 حروف ایسے ہیں جو خاصیت کے ساتھ آپ نے یاد کرنے، خصوصی طور پر یاد کرنے، کیونکہ یہ 29 حروف میں سے ان 10 حروف کا آگے بہت ساری جگہوں پر ہمیں احتیاط کرتے ہوئے پڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ان 10 حروف کو احتیاط کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو یہ آگے ہمارے لیے بڑی پریشانی اور مشکلات کا باعث بن جائیں گے، اسی لیے اس کو یہاں پر اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں اور آپ کو بتاتا ہوں، اسے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آپ الف کو دیکھ رہے ہیں، الف کے ساتھ اس کی ہجے بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو الف کی ہجے میں حمزہ زبر آ، لام اور فا، لام فا زیر لف، الف، تو اس کے اندر کھینچنے والا کوئی عنصر موجود نہیں ہے، اس کو کھینچنے کی کوئی ریزن موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ حرف ہوتا ہے جس کو نہ کھینچا جاتا ہے نہ جھٹکا دیا جاتا ہے، تو اس کو بالکل معروف لہجے میں پڑھیں گے، الف۔ پھر اگلا لفظ، اگلا حرف با ہے۔
با کے اندر آپ دیکھیں اس کی ہجے کے اندر با الف زبر با، جب بھی الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. تو الف مدہ ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑ جاتا ہے. تو آپ بس اس کو اس طرح یاد رکھیے کہ با تا تا، جس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہجے کے اندر آپ یہاں موجود ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، با کے ساتھ الف اور پھر زبر بھی ہے، پھر تا کے ساتھ بھی الف ہے، اسی طرح سا کے ساتھ بھی الف ہے. تو جہاں آپ کو الف نظر آئے ہجے کے اندر آپ یاد رکھیے گا اس حرف کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کو ایک حرفی حروف بھی کہتے ہیں. دیکھیے با تا تا حا خا را زا طا ظا فا ہا یا. جو حروف میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ سارے وہ حروف ہیں جس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. آپ سب کے اندر ہجے دیکھ سکتے ہیں. پہلے شروع کے 3 حرف میں آپ کو دکھائی تھی، اب ہا کے اندر بھی آپ دیکھیے، پھر خا کے اندر دیکھیے، را کے اندر دیکھ لیجئے، زا کے اندر دیکھ لیجئے، طا کے اندر دیکھ لیجئے، وا کے اندر فا ہے، ہا ہے اور یا ہے. یہ ٹوٹل 12 حروف بنتے ہیں جن کو ایک حرفی حروف کہا جاتا ہے. ان ایک حرفی حروف کے علاوہ بھی کچھ حروف ایسے ہیں جس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو مد نظر آئے گا اس کی ہجے کے اندر. آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے اس مد کی جو تلفظ ہوگا، اس کو پڑھتے وقت اس حرف کا جو تلفظ ہوگا وہ یہ کہ مد والے جتنے بھی حروف آئیں گے یعنی جس کی ہجے کے اندر مد لگا ہوا ہے اس کو ہم 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ 3 حرفی حروف کہلاتے ہیں. تو آئیے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. ٹوٹل یہ 15 حروف ہیں. جیم دال ذال سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو. ٹوٹل یہ 29 حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں. ان 29 حروف میں نے آپ کو جو چیزیں سمجھائی ہیں ایک بار پھر ریویژن کروا دیتا ہوں. ان 29 حروف کا نام حروف مفردات ہے. ان 29 حروف میں سے 7 حروف جنہیں ہم ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے وہ 7 حروف خا صاد ضاد طا ظا غین اور قاف ہیں. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف یہاں پر بھی ایک الگ کلر کے ساتھ نمایاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان 7 حروف کے بعد میں نے آپ کو 3 حروف کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ 3 حروف ان کو پڑھتے وقت اس کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے. تو ان 7 حروف کے بعد ان 3 حروف کا ہم نے لحاظ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک حرفی حرف پڑھا ہے، یعنی جس کو ہم نے حروف مفردات کے اندر جب ہم اس کو تلفظ کریں گے اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو یہ ایک حرفی حروف ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے 12 حروف با تا سا سے یہ ہم ہا اور یا تک. اس میں سے میں نے آپ کو 12 حروف نوٹ ڈاؤن کروائے ہیں. پھر اسی طرح 3 حرفی حروف جو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ جائیں گے وہ بھی ہم نے پڑھے. تو ٹوٹل 15 حروف وہ 15 حروف وہ پڑھے، 12 حروف وہ پڑھے جو ایک حرفی حرف ہیں. تو 15 اور 12 یہ 27 حروف ہو گئے اور ٹوٹل ہمارے حروف جو ہیں وہ حروف تہجی 29 ہیں. آپ یاد رکھیے 29 حروف میں سے 27 حروف ایسے ہیں کہ کچھ ایک حرفی حروف ہیں اور کچھ 3 حرفی حروف ہیں. 3 حرفی حروف کی مقدار پوری کرنی ہے، پھر ایک حرفی حروف کو اس کی طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب بچے 2 حرف جس کے بارے میں ایک الف رہ گیا اور ایک حمزہ رہ گیا. اچھا، یہ دونوں وہ حروف ہیں جن کو نہ کھینچا جاتا ہے نہ جھٹکا دیا جاتا ہے بلکہ یہ معروف پڑھ جاتے ہیں. تو اس کو پڑھتے وقت الف اور اس کو پڑھتے وقت حمزہ، یہ اس طرح اس کا تلفظ ہوتا ہے.
تو آپ نے الف سے لے کے یا تک حروف پڑھ لیے ہیں۔ سبق کے اختتام سے پہلے آپ ایک مرتبہ پھر اس پورے سبق کی مشق کر لیجئے۔ الف سے لے کے یا تک ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، تو ایسے نہایت توجہ کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی ہو، اگر کوئی پریشانی آپ کے لیے ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسے اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے لیے آسان کر کے انشاءاللہ العزیز فراہم کر دیا جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔